والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد واجب الاحترام عزت مآب مہمانان گرامی قدر علماء و مشائخ اعظام عزیز طلباء، آج کی اس تقریب سعید کا جو مقصد ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید کائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایک ایسا سدا بہار موضوع ہے کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک اس کو ہدایت تحریر میں لایا جاتا رہا اور آپ کی ایک ایک اداؤں کو ہمارے ائمہ سلف نے محفوظ فرمایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور ان کا یہ قول علامہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیہ میں ذکر کیا ہے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد، اللہ ذوالجلال کے بعد اگر کوئی نبی علیہ السلام کے خصائص، سیرت اور آپ کے احوال سے کوئی آگاہ ہے تو امت میں سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق جبرائیل کو بھیج کے نبی علیہ السلام کو یہ آیت اور یہ سورت کی ابتدا جو ہے نا وہ آپ کی طرف وہی فرمائے۔ اس وقت سیرت کا آغاز اسی وقت سے ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اختلاف سا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ضرورت نہیں اس کی۔ بہرحال اس وقت سے لے کے اب تک اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھا جاتا رہا اور آئندہ بھی قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان بالتوبیخ میں سیرت طیبہ پر لکھی گئی مختلف عناوین کے تحت کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے جو کم و بیش 5-6 اوراق پر مشتمل ہے، لکھتے ہوئے بالآخر کہا ہے کہ اگر میں صرف نام لکھوں سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتابوں کے تو 20 جلدوں میں وہ صرف نام آئے، 20 جلدوں میں وہ نام آئے جن میں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو مرتب کیا گیا ہے، لکھا گیا۔ جب یہ صورتحال بتلاتے ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے انسان؟ ہر آدمی، ہر لکھنے والا، اگرچہ وہ فرد واحد ہے یا جماعت ہے، وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ کما حقہ اس کی طبق ترجمانی یہ انسان، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی خود
نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پھر علماء کرام نے نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن کی روشنی میں اس عناوین پر مستقل کتابیں ہیں۔ سیرت طیبہ قرآن کی روشنی، جب اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو پھر انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ نبی اللہ سبحانہ و تعالی کی بیان کی ہوئی سیرت اور احوال کی کما حق ترجمانی بھی کر پائے۔ جہاں تک یہ ہمارے مہربان جناب بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، انہوں نے اپنے والد گرامی کے نقشے کے مطابق یہ سیرت طیبہ کا بہترین ایک نقشہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، جو 11 جلدوں میں، جس میں سے ایک جلد اس کی مقدمے پر مشتمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مقدمہ سیرت طیبہ کے حوالہ سے اس سے پہلے نہیں لکھا گیا۔ علامہ شبلی نے لکھا ہے، اسحاق السیر کے مصنف نے بھی لکھا ہے، مگر ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ علامہ سید سلیمان علامہ شبلی نے جو مقدمہ لکھا ہے اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور ان کے جو خیالات ہیں علماء نے ان پر بہت اچھا تعاقب بھی کیا ہے، لیکن وہ چند اوراق پر مشتمل ہے، مگر یہ پوری ایک جلد ہے۔ بالکل اسی طرح کہنا چاہیے جس طرح بہت سے حضرات نے علوم و فنون کے حوالے سے مقدمات لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کا جس طرح مقدمہ لکھا ہے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ پر ایک مقدمہ لکھا ہے، تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کے نشو و نما کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العافظی کا مقدمہ لکھا ہے۔ تو یہ کتابوں کا مقدمہ لکھنے کی ریت تو پرانی سی چلی آ رہی ہے، لیکن سیرت طیبہ کے حوالے سے اتنا تفصیلی مقدمہ میری نظر سے کم اس سے پہلے نہیں گزرا۔ اور اس مقدمے میں بتلایا ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ مقدمہ 26 ابواب پر مشتمل ہے۔ اسی سے آپ اس کی جامعیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ مقدمہ 26 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس مقدمے میں ہی نہیں بلکہ پھر کتاب میں جس احتیاط سے اور جس محنت سے جو باتیں کہی اور لکھی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ شاید قاری کے سامنے پہلی دفعہ ان کے سامنے آئے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ بات لکھی بھی گئی ہے اور کہی بھی جاتی ہے، لکھی بھی گئی ہے، سیرت پر لکھنے والوں نے لکھی ہے، اور کہنے والے علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب ایک ہی سال میں وفات پائے، ایک ہی سال۔ ہمارے ہاں مشہور ہے یہ بات ہے، لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کو جناب عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ عام الحزن کی اصطلاح یہ ہمارے اردو مورخین نے، سیرت نگاروں نے تو لکھی ہے، متقدمین نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ اس کی صحیح تعبیر آپ کو اسی میں ملے گی کہ یہ معروف چیز جو معروف ہو گئی ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر پہاڑوں جیسے غم اور ہم قوم نے اتارے،
کون سی مصائب ہیں اور کون سی مصیبتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے برداشت نہیں کی. تو یہ انتقال ایک زوجہ محترمہ کا اور ایک چچا کا، اس کو آپ عام الحزن کے نام سے تعبیر کریں تو اس سے اگر آپ یا صحابہ کرام تعبیر کریں تو پھر اس سے بہت سی بدعات جنم لینے کا سبب بنتی ہے. یہ تعبیر بات سمجھ رہے ہیں نا، بہت سی یہ تعبیر بہت سی بدعات کے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کتاب میں یہ بات بھی بڑی اچھی طرح بتلائی گئی ہے، اور ہمارے ہاں تو وہ عام ہے کہ جس وقت حجر اسود رکھا جانا تھا اور مشرکین مکہ کے مابین یہ جھگڑا تھا کہ کون یہ سعادت حاصل کرے، تو اس پر ان کے درمیان بہن تو تکار بھی ہوئی. لیکن پھر کسی نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، یہ دیکھو کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل کون ہوتا ہے. ہمارے ہاں عموماً جو بات لکھی اور بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ صبح کے وقت سب سے پہلے کون آتا ہے. تاریخ میں اکثر و بیشتر جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ کہ صبح کے وقت کون آتا ہے، تو صبح کے وقت نبی علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے. حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس مجلس میں بات ہو رہی تھی اسی مجلس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب اس مسئلے پر اس مجلس میں اب فوراً جو صاحب آئیں گے وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے. یعنی کجا صبح کی آمد اور کجا اسی مجلس کے اختتام تک سب سے پہلے آنے والا وہ ان کا منصف ٹھہرا. اور وہ کون تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی بہت سی غلط فہمی ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے ہاں رائج ہیں اور لکھی بھی گئی ہیں اور کہی بھی جاتی ہیں، ان کا ازالہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سیرت کے اس انسائکلوپیڈیا میں اور اس سیرت میں اللہ کے فضل و کرم سے ان حضرات نے کیا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ سیرت کا پہلو، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے سیرت کا یہ پہلو ہمارے لیے اس دور میں اس کو جتنے پھیلانے کی، عام کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دور میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی. ویسے تو آپ کی حیات طیبہ پر ہر دور میں ضرورت رہتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب اللہ ذوالجلال نے آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے تو وہ تمام امت کے لیے. لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آزادی، بے راہ روی اور بے حیائی اور فحاشی آزادی کے نام پر جس کو ہوا دی جا رہی ہے، اس کے سامنے اگر بند باندھا جا سکتا ہے تو وہ یہی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے. آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ نبی علیہ السلام کو اپنا نمونہ نہیں سمجھتے، وہ یورپ کو اور امریکہ کو سمجھتے. ان کی تہذیب، ان کی ترقی، میں تو اس کو ترقی نہیں سمجھتا، نہ ان کو تہذیب ہی سمجھتا ہوں. جو بد تہذیبی کی انتہا ہے اس کو تہذیب کہنا ہی تہذیب کی توہین. جو بد تہذیبی کی انتہا ہے جس میں، اس کو تہذیب کہنا تہذیب کی ہی توہین ہے. وہ اپنی بد تہذیبی کو اور بد عملی کو تہذیب کا نام دے کے ہمارے سامنے جناب ایک نئی تہذیب پیش کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، آزادی کے نام پر اب جہاں تک پہنچے کہ مرد عورت اور عورتیں مرد یہ بھی بننے کی اجازت دے دی جائے. اور المیہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اب نوبت بائی جا رسید کہ اس کے بارے میں فلمیں بنا دی گئی ہیں تاکہ معاشرے میں اسی چیز کو فلمایا جائے اور لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ طریقہ کیا ہے. اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ دھیرے دھیرے یہ کام کہاں تک پہنچا رہے ہیں، کہاں تک کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کی روک تھام اور اس کے سامنے سد بننا، دیوار بننا، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے، نوجوانوں کو سمجھایا جائے، امت کو سمجھایا جائے کہ ہمارے لیے نمونہ
نبی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، جس کو نمونہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، ہمارے لیے کوئی تہذیب ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دور میں ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو بتلایا جائے کہ آزادی کا معنی کیا ہے، حقوق کا، مردوں کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق مردوں اور عورتوں کو دیے نہیں؟ بچوں کے حقوق کیا ہیں، بچیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات اللہ کے فضل و کرم سے سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ اور یہ ضرورت ہے اس بات کی، یعنی اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کو یہ سمجھایا جائے، بتلایا جائے کہ یہ ہے وہ اصل تہذیب اور یہ ہے وہ اصل تعلیم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی نمونے کو اختیار کرنا چاہیے، کسی اور کی نقالی نہیں کرنی چاہیے۔ جس مسلمان نے آگے بڑھ کے اقوام کی قیادت کرنی تھی، آج المیہ یہ ہے کہ پستی کی انتہا یہ ہے کہ وہی مسلمان اب دوسروں کا دم چھلا بنا ہوا ہے، وہ پیچھے بھی چل رہا ہے، یعنی گمراہ آگے ہیں، ہدایت یافتہ ان کے پیچھے پیچھے، بالکل رجت ایک آخر، بالکل الٹا مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی بدتمیزی اور بد تہذیبی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں سیرت طیبہ کو اپنانے، سیرت طیبہ کو اپنے لیے اختیار کرنے اور اس کو لوگوں تک عام کرنے کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں محترم بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے حوالے سے کہ اللہ ذوالجلال ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو انہوں نے سیرت کے ساتھ خدمت سر انجام دی ہے، جہاں تک انہوں نے اپنے باپ سے وفا کی ہے، سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا بھی اظہار کیا ہے۔ باپ کے ساتھ وفاداری تو ہے ہی، کیونکہ یہ سارا خاکہ، سارا منصوبہ مرحوم پروفیسر عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور اسی خاکے کو میں رنگ بھرا ہے محترم پروفیسر صاحب نے اور ڈاکٹر مہربان ہمارے زبیر صاحب نے اور ان کے رفقا نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، آپ سن چکے ہیں، 11 سال کا عرصہ لگا ہے، 14 سال کا طویل عرصہ لگا ہے۔ اس قسم کے کام آسان نہیں ہو جاتا، آسانی سے نہیں ہوتے، بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد یہ کام سر انجام دیتے ہیں، سر انجام پاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اسی قسم کے جو معاملے یعنی ان کے سامنے منصوبے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے، حدیث طیبہ کے حوالے سے، اور محدثین رحمہ اللہ کی خدمات کے حوالے سے، جمع و تدوین حدیث کے حوالے سے، اور بر صغیر میں حدیث کے خدام کے حوالے سے جو منصوبے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی تکمیل کی بھی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔